عام طور پر جب عالمی سیاست اور ان بڑی سپر پاورز کی بات ہوتی ہے نا، تو ہم سب کے ذہن میں ایک خاص سی تصویر بنتی ہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے یہ دنیا ایک بہت بڑا سمارٹ ٹی وی ہے۔ ہاں، اور اس کا ریموٹ کنٹرول دہائیوں سے صرف ایک یا دو طاقتوں کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، وہ جب چاہیں کوئی بھی چینل بدل دیں یا جس ملک کی چاہیں آواز بند کر دیں، اور جب دل کرے کسی تنازع کا والیوم فل کر دیں۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ ایک انتہائی سنسنی خیز لائیو میچ چل رہا ہو اور اچانک اس ریموٹ کنٹرول کی بیٹریاں ختم ہو جائیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ پرانا مالک نئی بیٹریاں ڈھونڈے، کوئی اور خاموشی سے آ کر اس ٹی وی کی تاریں اپنے حساب سے جوڑنا شروع کر دے۔ ایسا ہی ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی حیران کن صورتحال پر بات کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی سفارتی تبدیلی یا بغاوت کی کہانی ہے جو اس وقت دنیا کا نقشہ بدل رہی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا اسے اس طرح کور نہیں کر رہا۔ اصل میں میڈیا اکثر سطحی خبروں میں الجھا جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے مغربی طاقتیں پسپائی اختیار کر رہی ہیں اور ایشیائی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک مل کے ایک نیا عالمی نظام بنا رہے ہیں۔ لیکن اس گہری گفتگو کی تہوں میں اترنے سے پہلے ہمارے ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ عالمی سیاست کے ایسے ہی پیچیدہ پہلوؤں کو آسان انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل دا گلوبل انسائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس پورے منظر نامے کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں سطحی خبروں سے ذرا ہٹ کر دیکھنا ہوگا، مطلب اس میکانزم کو دیکھنا ہوگا جو پردے کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ صحیح۔ آج ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ کون سا ملک کیا کر رہا ہے، بلکہ ہم دستیاب حقائق کی روشنی میں یہ جائزہ لیں گے کہ یہ اصل طاقت کا توازن مغرب سے نکل کر مشرق کی طرف کیسے اور کیوں منتقل ہو رہا ہے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے اس نئے خلا نے جنم لیا۔ حالیہ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا جس نے سفارتی حلقوں میں ایک طرح کا بھونچال پیدا کر دیا۔ ہاں، وہ جو انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے اتحادیوں کو غصے میں کہا تھا۔ بالکل، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ گو گیٹ یور اون آئل، یعنی اپنا تیل خود جا کر حاصل کرو، اور برطانیہ اور یورپ کو پیغام دیا کہ بھائی اپنے لیے خود لڑنا سیکھو۔ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پر، کیا ہم اس بیان کو واقعی اتنی اہمیت دے سکتے ہیں؟ مطلب ٹرمپ تو اکثر مقامی ووٹرز کے لیے ایسی بیان بازی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ سیاسی بیان بازی اور ریاستی پالیسی میں فرق ہوتا ہے، لیکن اس مخصوص کیس میں یہ صرف ایک ٹویٹ نہیں ہے۔ اچھا؟ ہاں، یہ دراصل ایک طویل مدتی امریکی پالیسی ہے جو اب عملی شکل لے رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں یورپ کے رد عمل سے ملتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ طے تھا نا کہ مشرق وسطیٰ میں تیل کی سپلائی لائنز کی حفاظت امریکہ کرے گا اور بدلی میں یورپ اس کی حمایت کرے گا۔ یہ تو ایک پرانا معاہدہ تھا۔ بالکل، لیکن اب آپ دیکھیں اٹلی جیسے اہم نیٹو اتحادی نے اپنی فضائی حدود اور ہوائی اڈے امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑا سگنل ہے۔ جی، اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو ہی دیکھ لیں۔ جب یہ بحران شروع ہوا تو انہوں نے بحیرہ روم کی سیکیورٹی میں مدد کا اشارہ دیا تھا، لیکن اب وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ عملی طور پر ہر یورپی ملک اس جنگ میں امریکہ سے دور رہ رہا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، یعنی امریکی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف، تو وہاں سے تو بالکل متضاد سگنلز آ رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب پیٹ ہیگسیتھ باقاعدہ بریفنگ دے رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ میں اگلے چند دن فیصلہ کن ہوں گے۔ فوجی دستوں اور مرینز کی موومنٹ بھی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی ترجمان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہفتوں تک حملے جاری رکھیں گے۔ تو اگر اتحادی ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو واشنگٹن اتنی بڑی جنگ کا تاثر کیوں دے رہا ہے؟ اس کو سفارتکاری کی زبان میں پوسچرنگ کہتے ہیں۔ پوسٹرنگ یعنی صرف دکھاوا؟ بالکل، جب کسی ملک کے پاس زمین پر حقیقت میں بین الاقوامی حمایت نہ ہو تو وہ اپنی فوجی نقل و حرکت کو جان بوجھ کر نمایاں کر دیتا ہے۔ اس سے ایک تو مقامی عوام کو لگتا ہے کہ قیادت مضبوط ہے، اور دوسرا دشمن پر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے۔ صحیح۔ امریکہ اس وقت یہی کر رہا ہے۔ پینٹاگون کو بھی پتا ہے کہ یورپی اتحادیوں کی لاجسٹک سپورٹ کے بغیر طویل جنگ لڑنا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی ہو، آپ نائب ہرمز کی بحران میں سب کو بلایا ہو، لیکن کوئی بھی اتحادی نہ آئے،
تو کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اس محاذ پر بالکل تنہا کھڑا ہے؟ جی بالکل کھڑا ہے، اور اسی تنہائی یا اس سفارتی خلا نے ایک نئی چیز کو جنم دیا ہے۔ کیونکہ اقوام متحدہ کا نظام تو مفلوج ہو چکا ہے، تو درمیانی طاقتوں نے یہ خلا پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مڈل اسٹیٹس نے؟ ہاں، آپ کو یاد ہوگا 29 مارچ 2026 کو اسلام آباد میں 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایک بہت اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب، رائٹ؟ بالکل، یہ 2 روزہ ملاقات تھی، اور ان کا مقصد بہت واضح تھا کہ امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھا کر اس جنگ کو قابو سے باہر ہونے سے روکا جائے۔ چلیں اس بات کو ذرا کھولتے ہیں۔ مطلب ہم نے دہائیوں تک OIC، عرب لیگ اور GCC جیسے پلیٹ فارمز دیکھیں۔ ان 4 ممالک کے اس نئے اتحاد میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے، اور ایران ان پر کیوں اعتبار کر رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ان ممالک کی جغرافیائی اہمیت دیکھیں۔ یہ چاروں ممالک اہم چوک پوائنٹس پر بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر مصر، وہ نہر سویز کو کنٹرول کرتا ہے، اور جامعہ الازہر کی وجہ سے اس کی اخلاقی حیثیت بھی ہے۔ اور ترکی بھی تو نیٹو کا ممبر ہے۔ جی، اور اس کے پاس بوسفورس کا کنٹرول ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ ترکی نے 2022 میں روس اور یوکرین کی گرین ڈیل کروائی تھی، تو ان کے پاس سفارتی تجربہ ہے۔ لیکن سعودی عرب تو اس جنگ کا ایک طرح سے فریق بن سکتا تھا نا؟ یہی تو کمال ہے، سعودی عرب فریق بن سکتا تھا، لیکن وہ غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مکہ اور مدینہ کی وجہ سے پوری مسلم دنیا اس کی بات سنتی ہے۔ صحیح، لیکن ایران ان پر اعتبار کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس پورے عمل میں کہیں بھی مغربی اجازت شامل نہیں ہے، جسے ہم ویسٹرن پرمیشن ازم کہتے ہیں۔ ایران کو پتا ہے کہ یہ خالصتاً علاقائی حل کی کوشش ہے، اس میں مغرب کی ڈکٹیشن نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ ملاقات تو پہلے انقرہ میں ہونی تھی، ترکی میں، تو اسے اچانک اسلام آباد کیوں منتقل کیا گیا؟ دیکھیں، اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اتنی زیادہ ہے کہ وہ براہ راست بات نہیں کر سکتے۔ ایسے میں ایک قابل اعتماد ایکسس پوائنٹ کی ضرورت تھی۔ اور وہ پاکستان ہے؟ بالکل، پاکستان وہ واحد رسائی کا نقطہ ہے جس پر اس وقت واشنگٹن اور تہران دونوں اعتماد کرتے ہیں۔ اور اس کے عملی ثبوت بھی تو سامنے آئے ہیں نا؟ سنا ہے کہ ایران نے امریکی امن تجویز کا جواب بھی اسلام آباد کے خفیہ چینلز کے ذریعے ہی بھیجا ہے۔ جی ہاں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ ٹرمپ نے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر جو حملے روکے تھے، وہ بھی پاکستان کی اسی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ تھا۔ ارے واہ! اور شاید اسی کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز سے 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو بے حفاظت گزرنے بھی دیا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا سفارتی سگنل تھا، لیکن اصل کہانی اس سے بھی آگے کی ہے۔ اچھا؟ ان مذاکرات کے فوراً بعد پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سیدھے بیجنگ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان صرف ڈاکیا نہیں بنا ہوا، بلکہ چین ان مذاکرات کے اصول اور خاکہ تیار کر رہا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ محض پیغامات کی ترسیل نہیں ہے، یہ ایشیا کا ایک نیا پاور سٹرکچر ہے جو ہمارے سامنے شکل اختیار کر رہا ہے۔ ایران بھی تو یہی چاہتا ہے نا کہ مغربی حل کے بجائے ایک ایشیائی حل نکلے۔ بالکل، جس میں چین اور روس ضامن ہوں۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ایشیائی ممالک اچانک اتنے متحرک کیوں ہو گئے ہیں۔ تو کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ معیشت ہے۔ کوئی بھی اس جنگ کے معاشی نقصان کی بات نہیں کر رہا۔ ایرانی پارلیمنٹ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول لگانے کا منصوبہ منظور کر رہی ہے۔ اوہو، اور وہاں سے تو دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ جی، ایران کے لیے تو یہ بقا کی جنگ ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ان کے پاس تو اپنا تیل ہے، بلکہ ان کی تو ہتھیاروں کی فروخت بڑھ رہی ہوگی۔ بالکل، امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ جنگ ون ون صورتحال ہے۔ اسرائیل کو فائدہ ہے کیونکہ ایران کمزور ہو رہا ہے، لیکن ایشیا کا تو سارا انحصار اسی تیل پر ہے نا، چین، جاپان، ساؤتھ کوریا اور پاکستان۔ اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو امپیکٹ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ ہماری LNG کی امپورٹس رکی ہوئی ہیں، انرجی شارٹ فال چل رہا ہے، اور سب سے بڑا خطرہ تو ان ترسیلات زر کا ہے جو خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب اور UAE سے آتی ہیں۔ بالکل، ایشیا کے لیے یہ بقا کا مسئلہ ہے، اسی لیے وہ میدان میں آ رہے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ منافع بخش کاروبار ہے، لیکن ایشیا کے لیے یہ سروائیول ہے۔ اچھا، ایک اور بات، اس پورے منظرنامے میں انڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ انڈیا کی غیر موجودگی بہت اہم ہے۔ مودی نے جس وقت اسرائیل کا دورہ کیا، اس کے ٹھیک 2 دن بعد ایران پر حملے شروع ہو گئے۔ اوہ، ٹائمنگ بہت خراب تھی۔ بہت خراب۔ اس سے ایران کی نظر میں انڈیا کی غیر جانبداری ختم ہو گئی، اور پھر علی خامنہئی کے انتقال پر انڈیا نے تعزیت تک نہیں کی۔ تو ان کی جو اسٹریٹجک اٹانومی کی پالیسی تھی وہ فیل ہو گئی۔ بالکل۔ ان کے وزیر خارجہ جے شنکر کی مایوسی بتاتی ہے کہ وہ اس سفارتی خلا میں کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن اگر انڈیا غائب ہے تو جو کردار پاکستان ادا کر رہا ہے وہ بھی تو رسک سے خالی نہیں ہے۔ پاکستان تو اس وقت ایک بہت نازک موڑ پر ہے۔ ایک طرف معاشی مسائل ہیں اور دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ میوچول ڈیفنس پیکٹ ہے۔ ہاں، وہ دفاعی معاہدہ، اگر جنگ طویل ہوتی ہے اور ایران نے سعودی عرب کو نشانہ بنایا تو پاکستان تو نیوٹرل نہیں رہ سکے گا نا؟ بالکل نہیں۔ یہ پاکستان کی سفارت کاری کا سب سے کڑا امتحان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثالث بننا صرف کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سلگتے ہوئے آتش فشاں کے اوپر رسی پر چلنے کے مترادف ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی لیے اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرانا ماڈل ٹوٹ رہا ہے۔ دہائیوں تک بڑی طاقتیں بحران پیدا کرتی تھیں اور وہی حل نکالتی تھیں۔ صحیح۔ لیکن اب مڈل اسٹیٹس اپنی شرائط پر بغیر مغربی ڈکٹیشن کے تنازعات حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور واقعی یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر درمیانی طاقتوں اور ایشیائی ممالک کا یہ سفارتی اتحاد اس بڑی جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جسے امریکہ اور اقوام متحدہ مل کے نہیں روک سکے، تو کیا ہم یہ مان لیں کہ 1945 کے بعد بننے والا سپر پاورز کا جو ورلڈ آرڈر تھا وہ آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے؟ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ مزید ایسی ہی گہری گفتگو کے لیے دی گلوبل انسائٹس کو دیکھتے رہیے۔